اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں عباس حسینی اپنے سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی قبلہ جواد نقوی صاحب کی، اور پھر اس کے رسپانس میں شیخ اللہ یاری اور اظہر حیدری جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا۔ بہرحال جس حساب سے انہوں نے جواب دیا یا جس انداز سے، وہ کچھ مجھے اتنا اچھا تو نہ لگا۔ اور قبلہ ہمارے بزرگ ہیں اور عالم دین ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ویڈیو دیں تو الفاظ، ہم ان کو ایڈوائز تو نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بچے ہیں اور کوئی علم بھی نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی تھوڑا الفاظ کا چناؤ اچھا رکھا کریں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے، یعنی کہ ماتم داری۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو پہلے میں تھوڑا سا اپنے سامعین کو ایک دو چیزیں کلیئر کر دوں تاکہ ایک ان کے ذہنوں میں کانسیپٹس ذرا بہتر ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور اس کے جواب میں شیخ اللہ یاری اور اظہر حیدری صاحب نے جو کہا، یعنی کہ اس کے دلائل میں ان کو کنٹراڈکٹ کیا، وہ بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا، اور وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ کوئی ایسی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ کریم کے احکامات ہیں یا ہمارے اوپر فرائض ہیں، اس کا اطلاق کوئی ایک سیکوینس میں یا ایک طرح نہیں ہوتا، وہ حالات و واقعات اور انسانی ضروریات اور انسانی مسائل کے مطابق تھوڑا تھوڑا اللہ کریم اس کو ریلیکس کر دیتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں نماز ہی ہے، تو نماز ویسے فرض ہے اور ہر انسان پہ فرض ہے جو مسلمان کلمہ گو ہے، لیکن مثلا سفر میں ہے تو آدھی پڑھ لے، جہاد میں ہے تو وہ آدھی ہو جائے گی یا اس سے بھی کم ہو جائے گی، بیمار ہے تو وضو نہ کرے تیمم کر رہے، تیمم نہیں کر سکتا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اگر اس کا دماغ چل رہا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا سب کہ ان جو ریلیکسیشنز ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ کوئی ایک ڈیفینٹ حکم کو اس پہ لاگو نہیں کر سکتے۔ میں آگے بات اور کلیئر ہو جائے گی کہ اچھا جی، چونکہ آنکھ کے اشارے سے نماز ہو جاتی ہے تو فلاں کام بھی آنکھ کے اشارے سے جائز ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے حالات کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اب میں تھوڑا سا ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ قبلہ نے یہ فرمایا کہ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے، تو چلیں بہرحال میں اس بات کو، قبلہ بزرگ ہیں ہمارے، وہ الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا چلیں جذباتیت میں کر گئے، برہنہ کہہ دیتے یا نیم برہنہ کہہ دیتے تو بہتر تھا۔ تو اس کے دلائل میں پہلے تو شیخ اللہ یاری صاحب کی میں بات کر لوں گا، پھر اس کے بعد اظہر حیدری کی بات کروں گا۔ شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ نبی مرسل، میں انہی کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ، میں پہلے بھی میں بڑی معذرت سے کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، در زہرا سے کچھ خیرات ملی ہے، جو ملی ہے انہوں نے جو بہتر سمجھا اتنا ہمیں دے دیا، کچھ عقل ملی ہے تو ساری زندگی بچے پڑھائے ہیں، لیکن میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا میں فائنینس کا پروفیسر ہوں، کوئی اسلامیات یا عربک کا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جی حضور تو لنگی سے بھی نماز پڑھ لیتے تھے، یہ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ قبلہ، میں نے جہاں تک اپنی فقہ جعفریہ میں اپنی بنیادی کتابیں پڑھی، تہذیب الاسلام پڑھی، توضیح المسائل پڑھی، ایون تحفۃ العوام پڑھی، اور کتابیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ہم تو پہلے اپنے ناقص علم کا پہلے، تو وہاں یہ تھا کہ جب آپ نماز کے لیے تیاری کریں، اور ائمہ معصومین کے فرامین بھی یہی ہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے پاک کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، سرما لگائیں، کنگھی کریں، سر کو، بالوں کو اچھے، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، پیاز کھا کے نہیں جانے، یہ سارے آداب ہیں۔
نماز یا مسجد کے لیے. تو پھر کیا میں سمجھوں کہ وہ لنگی والی بات ٹھیک ہے اور یہ باتیں پھر غلط ہے؟ آئمہ کیا ہے یہ طریقہ کار جو ہمیں لنگی والی بات میں آپ سے پہلی مرتبہ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوگی، لیکن کیا اس کو ہم پوری نماز کے پورے سسٹم پہ لاگو کر دیں کہ جی حضور نے چونکہ لنگی سے ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی تو بس یہ لنگی سے ہی پڑھنی ہے، تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں اب آئیں کب آئیں امامے لے کے، آپ لنگی سے پڑھا کر. پھر ہمارے علامہ تو پورا گرمیوں میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے اتنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں. ہم کاٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، شلوار قمیض، تو ہمیں گرمی لگ رہی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اوپر ابا کبا امامہ سب کچھ لیا ہوتا ہے، تو پھر لنگی سے پڑھ لینی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ بات ٹھیک ہے یا پھر یہ بات تو یہ لاگو نہیں ہو سکتی کہ لنگی سے ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا. تو میری آپ سے ایک التماس اور ہے کہ آپ مناظر اچھے ہیں، مناظرہ اچھا کر لیتے ہیں اہل سنت سے، آپ کوشش کریں آپ اسی لائن میں رہیں، آپ اچھی لڑائی کر لیتے ہیں. لیکن آپ جو فقہی مسائل ہیں مجھے اندازہ ہوا اس میں کوئی آپ کا اتنا عبور نہیں ہے. بخاری اور ان کے ویک پوائنٹس آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھے ہیں، انہی سے لڑیں آپ. یہ تو اس سے نئی ایک اختراع نکل آتی ہے کہ حضور پھر ائمہ طاہرین کے، میں نے تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین اور ائمہ کے دیکھا ہے کہ آپ بڑا اچھے کپڑے صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پورے پہن کے امامہ تحت الحنک کے ساتھ، وہ آپ نہیں کرتے اب آج کل، تو وہ نماز پڑھا کرتے عطر لگا کے سرما لگا جو اس وقت کے ماحول کے، تو پھر وہ تو باتیں ساری ضائع ہو جاتی ہیں نا. تو محترم آپ تھوڑی سی اس میں، تو آپ نے ایک شخصیت کو اس کے اس لفظ کو اور یا کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ جی وہ، تو آپ نے اتنی بڑی بات کر کے تو یہ پورے جو آداب نماز ہیں ان کو صاحب کو لپیٹ دیا. تو آپ کے لیے تو میری اتنی ہی گزارش ہے. اب میں آتا ہوں اظہر حیدری کی طرف. اظہر حیدری نے کہا کہ جی یہ مولوی، ایک تو میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، میں اس کی فیملی ہر چیز سے واقف ہوں اور میں آگے آ جائے گی تھوڑی سی بات تو، لیکن چلیں بہرحال اب اچھا نہیں لگتا. تو اس نے کہا کہ جی کون سی عبادت، انہوں نے ایک مثال دی جی غسل ہم کوئی شاپر پہن کے کرتے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے معذرت کے ساتھ بات بلو لیول ہو رہی ہے، مجھے سوٹ نہیں کر رہی، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو شریعت نے اجازت دی ہیں اور وہ اسی انداز سے ہوتے ہیں. غسل ہے، اور ایون جب آپ دنیا میں تشریف لانے کا آپ کا پروگرام بن رہا تھا نا، تو آپ کے ماں باپ نے نا جو کچھ کیا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور کیسے کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. وہ شریعت ہی ہے، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اللہ اور رسول کا حکم ہے، لیکن اس کو پورے سسٹم پہ نہیں اپلائی کیا جا سکتا. وہ ایک علیحدہ سینیری ہوئے اس کے تحت ہوتا ہے. تو اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ جی اچھا جی اگر غسل ننگے ہو کے ہوتا ہے تو ماتم بھی برہنہ یا نیم اور یہاں ہو جاتا ہے پبلک پلیس پہ. یہ آپ کو کس نے سمجھا دیا؟ خواتین وہاں ڈھیروں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، اور وہ اپنے نیم اور یہاں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہم مردوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ اس کو کوئی طریقہ کار بنا لیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ بہت بڑے جی ہمارے وہ ہیں مرثیہ گو ہیں، بہت بڑا نام ہے وہ، ماشاءاللہ نیم اوریان کھڑے ہیں، ماتم داری ہو رہی ہے، سارے ادھر جم کٹا لگا ہوا اسے دیکھ رہے ہیں. تو یار یہ تو نہیں نہ ہوتا. اس طرح آپ کیا اہل بیت کا وہ دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کچھے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. یقیناً ہو جاتی ہے، میں بتاؤں گا کہاں کہاں کیسے ہوتی ہے. جی وہ اب ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کا وہ سطر ہے تو کچھے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. تو میں آگے بات آ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور کئی واقعات ہیں لیکن ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی تو میں اتنی بات آپ کو سمجھا دوں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک بات کو پکڑیں ایک حصے کو اور اس کو سارے پہ لگا دیں گی. نہیں، یہ بالکل کوئی ٹھیک بات نہیں ہے کہ نیم اوریان آپ پبلک پلیس پہ اور سینکڑوں ہزاروں عورتیں ہوتی ہیں. عورت کو تو مرد کو ویسے ہی دیکھنا جائز نہیں ہے، مرد کو عورت کو ویسے ہی دیکھنا جائز نہیں ہے. تو آپ نیم اوریان ہو کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. نہ کہ اگر کسی نے، چلے میں یہ نہیں کہتا، میں کوئی ان کی تائید اس لیے نہیں کرتا کہ انہوں نے لفظ ذرا ہارش استعمال کر دیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ آپ اس طرح تو وکالت نہ کریں نا کہ ایک
نیم عریان لوگ کھڑے ہوتے ہیں، غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں، سارا کوئی ہے، تو آپ ایسا سسٹم بنا کہ مرد ہوں علیحدہ عورتیں ہوں علیحدہ۔ اور میں آپ کو ایک لطیفہ بیچ میں سنا دیتا ہوں۔ اور کسی صاحب سے عالم سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ پینٹ، یہ جینز وغیرہ کی ٹائٹ پینٹیں ہوتی ہیں آج کل، پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا جی پڑھنے والے کی ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کی نہیں ہوتی۔ تو بھجن وہ ہو سکتا ہے ماتم داری جو کر رہے ہیں اس کی ہو جائے، ہماری نہیں ہوتی پھر، یا وہ خواتین جو دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم آپ ہم سے یقیناً چھوٹے ہیں، میں آپ کے والد صاحب سے ملا ہوں، وہ ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، تو آپ تو یہ تو ایک بات آپ سے ریکویسٹ تھی۔ باقی رہی بات کچھے سے نماز ہو جاتی ہے یا تو نماز کا ہر ایک وقت، حالات، ماحول کے مطابق اس کے احکامات ہیں۔ ایک عالم دین ہے، فرض کرو یا آپ ہیں یا میں ہوں، میں پروفیسر ہوں، میرے گھر اے سی بھی لگا ہوا ہے، میرا اچھا ماحول ہے گھر کا، اور میں کچھا پہن کے نماز پڑھوں اور وہ ظہرین پڑھ لوں، تو میرے لیے تو شرمندگی ہے نا۔ مجھے کیا چاہیے؟ صاف ستھرے لباس میں، میں اچھے ماحول میں اٹھ رہا ہوں، اچھے ماحول میں جا رہا ہوں، مسجد میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، تو میں وہاں ایک اچھی نماز پڑھوں، کوشش کروں اچھی نماز پڑھوں، خشوع۔ ایک جٹ ہے ملتان کا بیچارہ، جنگ کا لجے کا، وہ بیچارہ سارا دن کھیتوں میں خجل خواری کرتا ہے، 1 بجا اب اس نے زور پڑھنی ہے، وہ پہلے گھر جائے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، یہ وہ اس کا تو کھیت چلا رہا ہے، حل اس سے وہ پانی دے رہا ہے کنویں سے، تو وہ تو نہیں اتنا کر سکتا۔ اس کو شریعت کہتی ہے کوئی نہیں، تم نے لنگی پہنی ہوئی ہے نا، ناف سے گھٹنوں تک ڈھکے ہوئے ہو نا، بھائی وضو کرو اسی پانی سے، اسی سے 4 رکعتیں نماز پڑھو، تمہاری وہ رکعتیں ہو سکتا ہے میری تہجد سے بہتر ہو، میری جو گھر میں نے سنتوں سمیت نماز پڑھی اور اللہ کو وہ زیادہ پسند ہو، چونکہ وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، بچوں کے لیے رزق حلال کر رہا ہے، اپنا پسینہ بہا رہا ہے۔ تو یہ ان انوائرمنٹ میں ہے کہ آپ کہیں گے اچھا جی وہ چونکہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ نماز تو آنکھ کے اشارے سے بھی ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ جہاد میں آپ کو پتہ نماز کیا ہے؟ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سے ٹکڑا پکڑ کے ادھر ٹکا دیں، ادھر سے ٹکڑا پکڑ کے ادھر ٹکا دیں، ایسا نہیں۔ جن حضور جن کی آپ ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں نا، آپ کے بزرگ آپ کے والد بھی کنورٹڈ تھے، اور ان کے جو استاد تھے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، وہ بھی کنورٹڈ تھے۔ اس وقت جو پلیڈنگ کرتے تھے نا آپ کے گروپ کی، وہ 2 شخصیات تھیں، میں دونوں کے نام بتا دیتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ان کی بات بتا دیتا ہوں۔ تو وہ ایک تھے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، اور ایک تھے قبلہ مولانا محمد بشیر انصاری۔ میں معذرت سے بات کر رہا ہوں اور آ گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کے دادا استاد تھے نا، یہ ممبر پہ گوڈا رکھ کے تقریر کیا کرتے تھے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ساتھ قرآن پڑھا ہوتا۔ اب کوئی بات کرے، میرے بزرگ کہا کرتے تھے بات کریں مولوی اسماعیل سے، کہتا مناظرہ کر لو۔ اور یار ہر بات میں مناظرہ نہیں ہوتا، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی معاشرت بھی ہوتی ہے، پبلک بھی ہوتی ہے، پبلک انوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں، زمینی حقائق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان چیزوں کے ساروں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر بات میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ قبلہ بشیر انصاری صاحب انصاری تھے، آپ کو پتہ ہے انصاری کون ہوتے ہیں؟ وہ کالا ماما باندھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی حرام تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ اولاد فاطمہ کے لیے ہم نے ایک سائن بنا رہی ہے کہ کالا ماما، ہاشمی بھی نہیں پہنتے، ہاشمی رفسنجانی صدر ایران رہے ہیں، ہاشمی تھے، خاندان تو وہی تھا، کالا پہن بھی لیتے تھے کوئی، وہ بھی سفید پہنتے تھے، کیونکہ یہ بی بی پاک کی اولاد، اسپیشلی مولا حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ یہ بات لگ گئی تھی کالا ماما۔ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ان کی تصویر نیٹ پہ ہے، کالا ماما پہنتے تھے۔ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جن کو ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ان انوائرمنٹ میں سوٹیبل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے ٹکا دوتے، اچھا جی وہ تھے جی نماز جی کچے نال ہو جاندی ہے، تو پھر حضور میں تو ریکویسٹ کرنا، تسی مسجد بڑی ہے، یقینی بات ہے امام بارگاہ سے، آپ کہیں نہیں جی امام بارگاہ بڑے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نماز بڑی ہے مجلس سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مسجد اور نماز کے لیے سر دیا تھا، قربانی دی تھی۔ امام بارگاہ بعد میں بنا، مجالس بعد میں بنی، لیکن یہ بڑی ہیں۔
وہاں تو آپ کہتے ہیں کچھے سے نماز ہو جاتی ہے، اس کا مطلب آپ مسجد میں کچھے سے جا سکتے. آپ کو میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، یہاں ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں. آپ کو اللہ کرے ویڈیو پہنچ جائے، آپ ایک مجلس پڑھ دیں کچھا پہن کے، امام بارگاہ آ جائیں، کچھا پہن لیں ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور تقریر کر دیں، ایک کر دیں صرف. ابھی تک آپ نے کتنی کی ہوں گی؟ اور لوگ اگر آپ کو کہیں کہ جی حیدری صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو کہیں گے کہ یہ تو نماز بھی ہو جاتی ہے. تو نہ یہ ڈرامے بازی کریں، نہ یہ اٹھائی گیری کریں، خدا کا خوف کریں. ہزاروں عورتیں ہماری مومنات سادات کی بچیاں کھڑی ہوتی ہیں، جوان اور ننگے وہ ہو کے، یعنی کہ نیم برہنہ تو ہوتے ہی ہیں نا. اور پھر دوسری بات ہے جو انہوں نے نیچے اوپر شلوار سی ہوتی ہے، اس سے بالکل سارے فگر ان کے ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ نہ ایسا کریں یار، کہ وہ یا تو انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ خواتین ادھر جائیں نا، تو پھر بھی چلو کوئی بات بنے. وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں اتنے پیٹ نکالے ہوئے ہیں اور باقی فگر نظر آ رہے ہیں، اور ماتم داری ہو رہی ہے. جی مولا کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، اور خدمت کرنی ہے تو بھائی آپ کوئی پر. باقی جی حج پہ بھی تو بندہ ننگا ہوتا ہے. ننگا کدھر ہوتا ہے جی؟ ایک بازو اس کا باہر ہوتا ہے، اس سے بندہ ننگا ہو جاتا ہے. کیسی یار آپ بات کرتے ہیں؟ کربلا میں عورتوں نے پورے بولیے ہوتے ہیں اوپر، وہ سارے ڈھکی ہوتی ہیں، مرد بھی ڈھکے ہوتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. آپ کدھر کی کدھر ٹلے لگاتے ہیں، کدھر کی کدھر بات نہ. وہ نہ ایسا کریں، نہ لوگوں کا بیڑا غرق کریں، نہ کریں. لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ بنائیں، کوئی ایسا کریں کہ جس سے پبلک میں بھی، لوگوں میں بھی، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں. وہ ہر بات میں مناظرہ نہیں ہوتا، کوئی زمینی حقائق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، کافی بڑی ویڈیو ہوگی، کہ آپ تھوڑی سی نا کوئی سمجھداری کا بھی کام کر لیں. یہ اٹھائی گیری پہ وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں نہ کرے. پیسے آپ کے ابو نے بھی کافی کمائے تھے، مجھے پتہ ہے وہ پیسے کتنے لیتے تھے اس دور میں، اور آپ کے دادا استاد نے بتھیرے کمائے تھے، مجھے وہ پتہ ہے، میں نے انہیں لائیو سنا ہوا ہے. تو جو میں نے بات پہلے کی ہے آپ بے شک کنفرم کر لیں اگر آپ کو پتہ نہیں. دونوں کے لیے میں جو بات کی آپ کنفرم. اور اسی طرح آپ بھی ماشاءاللہ تو کافی ریٹنگ ہے آپ کی، آپ کیوں پریشان ہیں کہ اٹھائی گیری کر کے تو اس طرح کی کوئی وہ کر کے. آپ نے دیکھے جو مجالس یہ ہوتا ہے ہماری ماتمداریوں میں اور جلوسوں میں، گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. آپ کو کہیں یہ بھی جائز ہے، کوئی وہ جائز ناجائز نہیں، کوئی اخلاقیات بھی کوئی چیز، کوئی معاشرت بھی، کوئی بندے میں کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی معاشرت کوئی چیز نہیں؟ معاشرت ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس میں ہمیں بہت سارے لحاظ رکھنے. فرض کریں آپ ہیں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ کلفی کھا لیں یا گولا گنڈا کھا لیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، کوئی حرام تو نہیں ہے نا گولا گنڈا کھانا، تو آپ کھا لیں. تو آپ تو نہیں کھاتے. آپ کچھے سے ایک مجلس پڑھا دیں، پڑھ دیں ایک مجلس، نماز ہو جاتی ہے نا، تو کچھے سے مجلس بھی ہو جاتی ہے، تو آپ پڑھ دیں. تو آپ تو نہیں پڑھتے. تو نہ ایسے کریں، نہ ڈرامے بازی کریں ہمیں روٹنگ بڑھانے کے چکر میں. تو میں اسی کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا کہ آپ دونوں صاحبان سے، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن یہ تھوڑا لحاظ رکھا کریں اور بزرگوں کے لیے الفاظ اچھے استعمال کریں. وہ سید ہیں، آپ کے کہنے سے نقلی نہیں ہو جائیں گے. آپ کو قیامت والے دن انہوں نے پھر نقلی ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ نہ کریں. انہوں نے کہا ہے، میں الفاظ ان کی تائید نہیں کرتا، لیکن ان کے نظریے کی ضرور تائید کرتا ہوں کہ ہماری ماتمداریوں میں یا ہمارے جلوسوں میں یہ کچھ خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اور آپ جیسے علماء جو سٹیج پہ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کسی غلط انداز سے انکریج کریں. اسی کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.